اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اعتبار سے بہت اہم نقطہ موجود ہے۔ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کوئی اچھے افراد لازمن ہوتے ہیں۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تذکرہ بھی کرتا رہے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں تاکہ ایسے لوگ کے دلوں میں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اس طرح فرد کا معاملہ برے سے برے آدمی کے اندر کوئی اچھائی بھی موجود ہوتی ہے، اگر اسے حق کی دعوت دیتے رہے تو اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانے، تاکہ اسے معلوم ہو مجھ سے کوئی دشمنی نہیں، میری جو بات واقعی اچھی ہے اس کو یہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے۔ اس طرح اس کے دل میں کشادگی پیدا ہوگی اور وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہوگا۔ جیسے کچھ لوگ ہیں بھائی ٹھیک ہے، برے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں، مگر ہر انسان کے اندر کچھ نیکی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، تو اس کی اچھائی کو بھی بتایا جائے اور اس کو ہمیشہ دعوت دیتی جائے کہ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں کل وہ جو ہے نیک راستے پر۔ وہی اللہ بڑے فضل کا واللہ ذو الفضل العظیم۔ ومن اہل الکتاب ان تعمنہ بقنطار یودہ الیک، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھ دو ڈھیروں مال تو تمہیں پورا واپس لوٹا دیں گے۔ یعنی اہل کتاب مطلب خاص طور سے یہاں پہ یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہودیوں کے لیے اہل کتاب میں تو دونوں ہیں، عیسائی اور یہودی، مگر یہاں پہ خاص طور سے یہودی کا ذکر آ رہا ہے کہ یہودی کے اندر بڑا بگاڑ تھا، وہ کسی کو مال لے لیتے تھے جلدی واپس نہیں کرتے تھے، امانت میں خیانت کر دیتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان میں سے تم ان کے پاس امانت رکھو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورا واپس لوٹا دیں گے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے اور سبھی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھے، یعنی یہودی ایک آدمی تھے، انہوں نے ایک آدمی سے قرض مانگا، یعنی اسی قوم کے آدمی نے ایک آدمی سے قرض مانگا، کہا کہ ہم کو قرض دے دیجئے اور ہم سفر پہ جا رہے ہیں، سفر سے واپس لوٹ کے آئیں گے تو آپ کا قرض واپس کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ امانت مطلب گواہی لاؤ، کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ پھر کہا کہ ضمانت دار لاؤ، کہا کہ اللہ ضمانت دار ہے۔ تو قرض دینے والے نے اس کو قرض دے دیا اور جو تاریخ طے ہوئی ٹائم اتنے دن کے بعد واپس کر دیں گے، تو وہ فوراً سفر پہ چلے گئے۔ پھر جب قرض دینے کا واپسی کا وقت آیا تو وہ سوچے بھائی اب تو قرض کو دینا ہی ہے، تو وہ دریا پار کر کے گئے، اب ادھر سے آئے کہ آج ڈیٹ ہے ان کا قرض واپس کر دیں، مگر ہوا کیا کہ کشتی نہیں ملی اس بار آ کے اس کا قرض واپس دیں، کیونکہ بہت کم سادھن تھے آنے جانے کے۔ تو وہ بڑے فکر میں پڑ گئے اور کہے کہ افسوس کرنے لگے کہ اللہ میں اس کو قرض دینا چاہ رہا تھا وقت پہ، میں نے وعدہ جو تھا اس کو پورا کرنے کے لیے، مگر نہیں ہو پایا۔ تو پھر ایک دریا میں کنارے پہ لکڑی دکھائی دی، اس لکڑی میں سوراخ تھا، اس میں وہ پیسہ رکھا، اس کا جتنا تھا، اور اس میں ایک خط لکھا اور اللہ سے دعا کی اللہ تو اس کو واپس کر دے۔ اور جس نے قرض دیا تھا اس کو بڑی فکر تھی کہ آدمی ہو سکتا گیا ہے، ہم کو پیسے کی بھی ضرورت ہے اور واپسی آتا ہی ہوگا، ہمیں چلے دیکھیں، ہو سکتا دریا کے کنارے ان کو ملاقات ہو جائے گی، تو کشتی تو ملی نہیں کہ اس پار آنے۔ اب وہ لکڑی جو بہتی چلی، اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں، جس نے قرض دیا تھا انہوں نے کہا چلو یہ لکڑی ہے اسی کو اٹھا کے چلتے ہیں، گھر پہ چیر دیں گے، چولہا وولہا جلائیں گے اس کا۔ جب گھر پہ چیرا تو اس کے اندر کیا نکلا؟ وہ خط نکلا اور پیسہ نکلا۔ پھر جب ایک مدت گزر گئی تو پھر وہ سفر سے واپس آئے اور پھر اس کا پیسہ لے جا کر دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جو تم نے بھیجا تھا پیسہ وہ مجھے مل گیا۔ تو یہ صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی نیت درست ہونا چاہیے، آپ کا ارادہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اندر بھی نیک لوگ موجود ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ، یعنی یہودیوں کے اندر بھی کچھ لوگ، اسی طرح سے ہر قوم کے اندر بھی کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، سب برے نہیں ہوتے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم ان کے پاس امانت رکھو اور ڈھیروں مال تو تمہیں پورا واپس لوٹا دیں گے، یعنی ان میں امانتدار لوگ بھی موجود ہیں۔ ومنہم من ان تعمنہ
بدینار لا یودہ الیک، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے. یعنی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تم اس کے سر پر کھڑے رہو، اگر تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ اور اس کی ادائیگی پر مجبور کر دو تب تمہاری امانت واپس کر دے گا، ورنہ نہیں دے گا. ان میں اکثر کا کردار یہی تھا، یعنی ان کا کریکٹر یہی تھا. لیکن اہل کتاب میں سے جو تھوڑے بہت دیانتدار تھے ان کی اچھائی کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے. بالفعل ایک قسم کے کردار کے حامل لوگ عیسائیوں میں تو موجود تھے، یہودیوں میں نہ ہونے کے برابر تھے. ان کے یہاں بہت زیادہ بگاڑ تھا یہودیوں کے، لیکن اہل کتاب کے عنوان سے ان کا ذکر مشترک طور پر کر دیا گیا ہے. آگے خاص طور پر یہود کا تذکرہ ہے. ان میں بددیانتی، بے ایمانتی اور خیانتی کیوں آ گئی تھی، مطلب ان کے اندر یہ کیوں بات آ گئی تھی، اس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تورات، یہودیوں نے اب ایک من گھڑت عقیدہ بنایا، لیکن تورات میں ایسی بات نہیں تھی. کیا عقیدہ ہے کہ ان کی اصل مذہبی کتاب کا درجہ تو تورات کے بجائے تالمود کو حاصل ہے. جیسے عیسائیوں نے کیا کہ انجیل کو بگاڑ بائبل بنا لیا، اسی طرح سے انہوں نے تورات کو بگاڑ کر ایک کتاب بنائی تالمود کو حاصل ہے. یوں سمجھے کہ تورات تو ان کے لیے ایک کتاب ہے، جب ان کی ساری شریعت، قوانین و ضوابط اور عبادت کی ساری تفاصیل تالمود میں موجود ہے. یعنی جو انہوں نے اپنے تالمود کو اپنے من سے لکھا، ان لوگوں نے اپنے من والی کتاب. اور تالمود میں بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے. یعنی یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن غیر یہودی جیسے چاہو جھوٹ بولو، یعنی دوسرے کے ساتھ چاہے جھوٹ مکاری کرو، سب جائز ہے. یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن غیر یہودی کا مال جس طرح چاہو دھوکہ فریب اور بددیانتی سے ہڑپ کرنا، ہم پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، دوسرے کے چاہے مال ہڑپ لیجیے غیر یہودی. ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف یہودیوں کا حاصل ہے. یعنی جو سب انسان ہے تو صرف یہودی اور باقی لوگ انسان نہیں. جیسے طرح سے ہندو قوم کے اندر پنڈت کا بھی یہی عقیدہ ہے، جو پنڈت ہے اسی کو وہ انسان سمجھتے ہیں، باقی کو وہ انسان سمجھتے ہی نہیں. وہی عقیدہ ان کے اندر بھی ہے، وہی یہودیوں کا بھی تھا، یہودیوں کا حاصل ہے. اور غیر یہودی انسان ہی نہیں ہے، اصل میں انسان نما حیوان ہے. کیا ہے؟ انسان جیسے جانور ہے. حیوان مانے جانور ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے. جیسا کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا اور بیل کو ہل کے اندر جوت لینا انسان کا حق ہے. یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان انسان نما حیوانوں سے ہم جس طرح چاہے لوٹ کھسوٹ کا معاملہ کریں اور جس طرح چاہے ان پر ظلم و ستم کریں، اس پر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جیسا کہ پنڈتوں نے سودروں کے ساتھ کیا ہے نا. ابھی سودروں کو پورا بہت نیچ سمجھتے تھے، ان کے پیر میں جھاڑو پہنا کے جو SC ST لوگ ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ. وہی عقیدہ ان کا بھی ہے، وہ انسان نہیں سمجھتے، غیر یہودی کو انسان سمجھتے ہی نہیں. کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. امریکہ میں اس پر ایک مووی بھی بنائی گئی ہے. اس مووی کا نام ہے دا ادر سائڈ آف اسرائیل. یہ دستاویزی فلم ہے، وہاں کے عیسائیوں نے بنائی ہے، اور اس میں ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر وہاں کی ان کی کتابیں نکال کر ان کے حوالے سے یہودیوں کے نظریات کو واضح کیا ہے. یعنی جو کتاب میں تالمود میں ہے سب اس فلم میں انہوں نے بتایا ہے، واضح کیا، اور یہی یہودیت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا ہے. اب اسی عنوان سے کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، یعنی دا ادر سائڈ آف اسرائیل اس نام سے کتاب بھی ہے. اب آگے آیت دیکھیے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كِذْبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. یعنی جو بتا رہے کہ یہودی صرف انسان ہے اور باقی انسان نما حیوان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. اللہ نے کہا سارے انسان برابر، سارے انسان برابر. اللہ کے سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ان لوگوں کو کہ وہ جھوٹ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات
نہیں فرمائیے. یہ رہا یہودیوں کا عقیدہ. اور ہمارے اندر بھی یہ بگاڑ پیدا ہو, امت مسلمہ کے اندر بھی یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. وہ ابھی بہت سی باتوں کو قرآن سے ہٹ کر نئی نئی کتابیں لکھ کر شریعت بنا لیے ہیں, بہت سی چیزوں کو شریعت بنا لیے اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. جیسے ابھی شب برات آئے گا, اس میں سب خرافات جو ہے کیا اپنے من گڑھ ہے, کیا ہے من کی بات چل رہی ہے سب. تو اس لیے قرآن اور صحیح حدیث پڑھنا چاہیے اور یہی اللہ کی کتاب ہے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے, وہی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان دو آیتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ حال ہے یہودیوں کا, سمجھو. مسلمان